سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا شمار پاک فوج کے انتہائی تجربے کار افسران میں کیا جاتا رہا ہے۔ وہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد بلوچ ریجمنٹ کا حصہ بنے اور اپریل 2019 میں ان کی ترقی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ہوئی۔ پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ 7 مئی کو ہونے والی نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پر فخر ہے۔ ٹاپ سٹی کیس ہے کیا؟ 8 نومبر 2023 کو ٹاپ سٹی کے مالک کنور معیز احمد خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ 12 مئی 2017 کو دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معیز خان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر سونے، ہیرو کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سامان لوٹا گیا۔ فیض حمید نے مدعی سے ملاقات کی اور کہا کہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں۔ یہ تو شروعات ہے، ابھی بہت بڑے بدھ گرنے ہیں۔ فیض حمید اور پی ٹی آئی ایک ہی نام ہے، معاملہ دور تک جائے گا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ بات صرف کرپشن تک نہیں رہے گی، پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس کا حصہ ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس تو بہت چھوٹا ہے، آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی زمین پر لیٹ جائے گی۔ Everybody is treating and teaching their own religion, their own interpretation of Quran, not the interpretation of قائد اعظم محمد علی جناح۔ آج مودی کی انڈیا میں مائنورٹیز کو سیف ہیون نہیں ہے۔ ماضی میں کسی اور جنگ کی حصہ بننے سے ریاست کو نقصان ہوا۔ 1970 کے بعد ہمیں تقسیم کیا گیا، پڑوسی ملک کی جنگ میں جھونک دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، بولے آج نریندر مودی کے بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں، اسی وجہ سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد جو کچھ ہوا اس کے آئینی گواہ ہے۔ قائد اعظم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ غریب اور امیر کا پاکستان الگ الگ ہوگا۔ بانیان پاکستان کے خوابوں کی تعبیر نوجوانوں کو کرنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کامن ویلتھ یوتھ الائنس سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نہیں، عوام کا خادم بن کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری کوشش ہے کہ پاکستانی قوم حقیقی یوم آزادی منائے۔ بلوچستان دشمن قوتوں کی زد میں ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ مخصوص ٹولہ پروپیگنڈے کے ذریعے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں آل بلوچستان جشن آزادی شوٹنگ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اچھی چیز ہے جس کا منفی استعمال کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے عبدالرحمان کانجو، اظہر قیوم اور ذوالفقار احمد کو کامیاب قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال۔ این اے 154 لودھرا، این اے 181 اور این اے 79 گوجرانوالہ میں اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے پی پی 133 ننکانہ صاحب سے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا محمد ارشد کو بھی کامیاب قرار دیا۔
لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں آئینی سقم نہیں کہ مداخلت کی جائے، دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنے کا اختیار ختم کرنے سے انتخابی عمل متنازع ہوگا۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے کیس میں اختلافی نوٹ لکھا اور کہا کہ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ آئین کے مطابق انتخابی تنازعات پر الیکشن ٹریبیونل سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی تنازعات پر دیا گیا حکم اس کے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ حکومت آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ چیف جسٹس بنا سکے۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے۔ ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں۔ حسینہ واجد نے چیف جسٹس اور پولیس چیفز اپنے لگائے ہوئے تھے، اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تھا۔ یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ کاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ ہمارے 4 سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں آج انصاف کا قتل ہوا۔ ہماری 4 نشستیں ایک پین کے سٹروک سے کسی اور سیاسی جماعت کو دے دی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا نون لیگ کے ایم این ایز کی بحالی کا فیصلہ درست نہیں۔ ایسے حالات میں نشستیں واپس لینا انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے کہا کہ ہمارا آئین کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملک کا کیا ہوگا جس میں آئین کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو 190 ملین پاؤنڈز کے شکایت کی سطح پر بند کرنے سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سماعت 15 اگست تک ملتوی۔ وکلۂ صفائی کی ریفرنس کے تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر میاں عمر ندیم کے بیان پر جرح مکمل نہ ہو سکی۔ وکلۂ صفائی آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کے بیان پر جرح مکمل کریں گے۔ ریفرنس میں اب تک 35 گواہان کے بیان قلم بند جبکہ 34 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ بشریٰ بی بی کو 9 مئی سے متعلق 12 مقدمات میں ضمانت کی درخواست خارج۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں عدالت نے بشریٰ بی بی سے 9 مئی کے مقدمات میں تفتیش 7 روز میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزم جب اتنے سارے مقدمات میں گرفتار ہو تو تفتیش ضروری ہے۔ عدالتی ریمارک سماعت 22 اگست تک ملتوی۔ بشریٰ بی بی کی مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جب عدت کیس میں بری ہو چکی تو پھر گرفتاری ہوئی۔ ان کا کیس یہ ہے کہ 108 تحائف ہیں تو کیا نیب 108 گرفتاریاں ڈالے گی؟ کیا نیب اسی روز گرفتاری ڈالے گی جس دن ملزم کو دوسرے کیس سے ریلیف ملے گا؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر سے زائد کی کمی متوقع، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 8.5 روپے تک کمی کا امکان۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ حالیہ مانسون بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 6 بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق ہوئے، 7 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے نقصان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ سیلابی ریلوں کے باعث 28 گھر مکمل تباہ، 76 کو جزوی نقصان پہنچا۔ طوفانی بارشوں سے 67 ایکڑ زرعی زمین اور 17 کلومیٹر سڑکیں متاثر، 5 پلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ کراچی میں بھی سرمئی بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بوندا باندی۔ مہم جوئی کا ایک اور باب بند، انوکھے ریکارڈز کے حامل نمبر کوپیما مراد ستپارہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ ایلپائن کلب کے نائب صدر ایاز شگری نے مراد ستپارہ کی موت کی تصدیق کر دی۔ وہ گزشتہ دنوں براٹ پیک پر مہم جوئی کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ صہیونی فوج کی پوری رات خان یونس پر بمباری اور گولہ باری، طبی عملے کے رکن سمیت 3 افراد شہید اور کئی زخمی۔
रफा, तीर अल-बला और अल-मगाजी पर भी फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में शहदा की तादाद 25 हो गई। कई ज़ख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 39,897 तक जा पहुंची। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर एक और वार। लेबनान से ताज़ा हमले में ज़ैतून के इलाके में इसराइली फ़ौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक मुजाहिदीन ने हाल ही में तामीर किए गए इसराइली फ़ौजी मरकज़ पर रॉकेट बरसाए। हमास का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए वफ़द कायरा ना भेजने का फैसला। हमास तर्जुमान का कहना है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मसालिहतकार जो बाइडन के जंगबंदी विजन और सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद की रोशनी में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद के लिए अपना मंसूबा पेश करें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को पहुँच गए। बैनुल-अक़वामी अल-अक़सा कॉन्फ्रेंस करबला में शुरू। कॉन्फ्रेंस इराक़ के शहर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद 40 के माहौल में शुरू हुई, जिसमें मुमताज़ फ़लस्तीनी और बैनुल-अक़वामी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की इब्तदाई सरगर्मियों का आगाज़ वफ़ूद के हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौरे से हुआ। तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस का उन्वान अल-तैफ की जंग से तूफ़ान अल-अक़सा, जुल्म के खिलाफ फतह है। फौजी तैयारियों से साबित होता है कि ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हमला बराह रास्त होगा। इजरायली वज़ीर दिफा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते में वावेला। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इजरायली खदशात पर मशक़ वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नग़मों की गूंज, सब सिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर। और यौम आज़ादी की मुनासबत से जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची में रंगारंग सकाफ़ती प्रोग्राम। कौमी परचम के रंगों के मलबूसात पहने तालबात ने तकरीर, टैबलोज, मिली नग़मे समेत मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की।